Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کی اس مبارک محفل مبارک دن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرمائی ہے، اس میں میرا اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان اجتمعت الانس والجن، تمام کے تمام انسان اور جنات مل جائیں پھر بھی قرآن کریم جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکتے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر تمام کے تمام انسان اور جنات اس کام کو کرنے میں یعنی قرآن کریم جیسا کلام لانے میں ایک دوسرے کے معین و مددگار بھی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی قرآن کریم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ ہاں میرے بھائیوں، قرآن کریم ہے ہی ویسی کتاب، آج لیل و نہار کی آمد و رفت اور زمانے کی گردش اور زبردست زمانے کی تغیر و تبدل اور انقلاب کے باوجود میرے نبی کا لایا ہوا قرآن میرے بھائیوں آج بھی روح پرور شیری ہیں اور آفری حیات آفری بھی ہے۔ آج قرآن کریم اپنے اسی چیلنج پر قائم ہے۔ آیت کردہ تلاوت کے اندر میرا قرآن، میرا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اے لوگوں اگر تمہیں ہمت ہے تم میرے جیسا کلام لا کر کو تو دکھاؤ۔ یہ چیلنج میرے بھائیوں کسی کمزور کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج کسی غریب کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج کسی بچے کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے بھائیوں یہ چیلنج اس زمانے کے جو دانشور اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، یہ چیلنج ان کے لیے تھا، یہ چیلنج اس زمانے کے علم و فن کے جو ماہر بتایا کرتے تھے ہوتے تھے، یہ چیلنج ان کے لیے میرے بھائیوں تھا، یہ چیلنج اس زمانے کے
امراء کے لیے تھا، شعراء کے لیے تھا، ادباء کے لیے تھا۔ اگر وہ چاہتے قرآن کریم کو چھوڑ کر اس جیسی کتاب لا کر گھر کا گھر بھر سکتے تھے، لیکن میرے بھائیو قرآن تو قرآن ہے، ایک جملہ بھی اس سے نہ ہو سکا۔ جب قرآن کریم میرے نبی نے لوگوں کو سنایا، جب لوگوں نے قرآن کریم کو انسان کا کلام کہنے لگا، تو قرآن کریم نے چیلنج کیا، اپنے نرمیلی انداز میں نرمی کو برتتے ہوئے قرآن کریم نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ یہ قرآن محمد کا لایا ہوا خود اپنی زبان سے بناتا ہے، تو تمہیں قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ جیسا تم کلام لا کر کے تو دکھاؤ۔ جب میرے بھائیوں ان سے ایک قرآن کریم جیسا کلام نہ بن سکا، تو پھر قرآن کریم نے پھر چیلنج کیا، اے لوگو قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تم تمام کے تمام لوگ مل جاؤ، صرف اس زمانے کے لوگ نہیں۔ قرآن کریم نے میرے بھائیوں چیلنج کیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، اگر تمہیں قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ ہے تو تم تمام کے تمام انسان، جنات، مخلوق مل کر قرآن کریم جیسا کلام لا کر تو دکھاؤ۔ تو وہ لوگ اس میں بھی ہار گئے۔ پھر قرآن کریم نے پھر اپنے نرمیلی انداز میں چیلنج کیا کہ لوگوں، اگر تم ایک کلام قرآن کریم جیسا نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 سورتیں ہی لاؤ۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 سورتیں کم سے کم لا کر دکھاؤ۔ جب وہ یہ بھی نہ لا سکے، پھر قرآن کریم نے چیلنج کیا قُلْ فَأْتُوا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کم سے کم ایک آیت ہی قرآن کریم جیسا لا کر تو دکھاؤ۔ وہ بھی نہ لا سکے، پھر آخر میں قرآن کریم نے رہتی دنیا تک انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو چیلنج کیا، ایک کلام نہیں، ایک 10 سورت نہیں، ایک آیت نہیں، بلکہ تم ہمیں قرآن کریم کا جیسا ایک جملہ ہی تمام لوگ مل کر بنا کر کے دکھا دو۔ میرے بھائیوں، ان سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا موضوع بیان کرنے کا مطلب آج یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے آشنا کرائیں۔ قرآن کریم میں نبی کے اوپر نازل کیا گیا ہے، میں نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے میرے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ کو تو نے عصا دیا تھا، لاٹھی دیا تھا، وہ جس سے جو چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ ابراہیم پر بھی تو نے نعمتوں کی بارش برسائی ہے، کبھی آگ سے نکالا، کبھی بڑھاپے کی عمر میں بچے کو دیا، اور بھی بڑی بڑی آپ نے ان کے اوپر مہربانیاں فرمائی۔ یوسف کے اوپر بھی آپ نے مہربانی فرمائی، بڑھاپے کی عمر کے ان کے والد کو خوشخبری سنائی گئی جب ان کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اللہ نے کنویں کے اندر سے یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یا اللہ، تو نے داؤد کو بھی معجزہ عطا فرمائے، وہ اتنے اچھے طریقے پر میرے بھائیوں وہ جو ان کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے تھے، داؤد کے اوپر اتنا اچھا انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں نبی کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے، جو آج دنیا کے اندر گانے سن سن کے اپنے ذہن خراب کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور داؤد سے کہا جائے گا، اے داؤد ذرا تم کچھ سناؤ تو صحیح۔ تمام کے تمام نبی موجود ہوں گے، ہمارے اور آپ کے آقا بھی موجود ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر داؤد علیہ السلام کیا پڑھیں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ایسی ان کی خوبصورت سریلی آواز ہوگی، تمام کے تمام لوگ میرے بھائی اس آواز میں مگن ہو جائیں گے۔
میرے اللہ نے داؤد کو بھی معجزہ دیا، سلیمان کو بھی معجزہ دیا۔ جو ہوا کو وہ کہتے تھے ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ نے مجھے کیا دیا؟ میرے بھائیو میرا اللہ کہتا ہے اے محمد میں نے تجھے وہ چیز دیا ہے جو چیز میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اے محمد میں نے تمہیں وہ قرآن کریم تمہارے اوپر معجزے کے طور پہ نازل کیا، یہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ جتنے نبی آئے نبی ختم، ان کا معجزہ بھی ختم، لیکن اے محمد تو اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے گا، لیکن قیامت تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا۔ لوگ لاکھ کوششیں کریں گے قرآن کریم کو مٹانے کی۔ ہاں میرے بھائیو کتنے قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا، دریا کے اندر جلا کر ڈال دیا، اور اتنا قرآن کریم کو جلایا گیا دریا کا پانی قرآن کریم کے راکھ سے کالا پڑ گیا۔ لیکن قرآن کریم میرے بھائیو نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے، قیامت تو قرآن کریم باقی رہے گا۔ کس کس کو دنیا کے ظالم جلائیں گے؟ سارے تم قرآن کریم ہٹا دو، لیکن ایک حافظ قرآن کو اٹھاؤ، وہ تمام کے تمام قرآن کریم تمہیں سنا کر کے دوبارہ سے لکھوا دیں گے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جس کا حفاظت کا ذمہ دار میرا اللہ ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں میرے بھائیو یہ قرآن کریم کے اندر تو وہ تاثیر ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے عتبہ بن ربیعہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب میرے نبی کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، کفار و مشرکین میٹنگ کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف۔ عتبہ بن ربیعہ مجلس کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں تو معلوم ہے میں کتنا بڑا عالم ہوں، یعنی عالم کے معنی جاننے والے ہیں، میں کتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تمہیں معلوم ہے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے علم کی وجہ سے۔ تم گھبراؤ نہیں، میں محمد کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے ایسی ایسی باتیں کہوں گا، آج کا بعد نعوذ باللہ محمد کا دین اور محمد کا لایا ہوا قرآن تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ عتبہ مجلس کے اندر سے اٹھتا ہے، ہمارے نبی کے پاس جاتا اور اللہ کے نبی کے پاس اپنی بکواس رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہتے۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے تمہاری بات ہو گئی، اب میری بھی باتیں سن لو۔ میرے نبی نے ادھر کی کوئی ان سے بات نہیں کی، بلکہ میرے نبی نے دونوں جہاں کے سردار نے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کون سی سورت؟ حامیم سجدہ شروع کیا ہے تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد ان سے کچھ نہیں کہتے۔ ان کا دل ہی میرے بھائیو دہل جاتا ہے یہ آیت سن کر۔ اپنے مجمع کے پاس آتا، جو دانشور اس مجمع کے اندر لوگ وہ سمجھ جاتا ہے عتبہ جب اس مجلس کے اندر سے گیا تھا، اس کا چال چلن، اس کے فیس کا کلر کچھ اور تھا، لیکن جب آ رہا ہے اس کا کلر، اس کا فیس کا جو حال ہے بالکل چینج ہو گیا ہے۔ آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، لوگ اس کو جھنجھوڑتے، عتبہ کیا ہوا، تو نے محمد کو شکست دے دیا؟ تو عتبہ کہتا ہے لوگوں محمد جو کلام سناتا ہے خدا کی قسم وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تم لوگ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تمام لوگ یہ بات سن کر کہنے لگتا ہے محمد کا جادو تجھ پر بھی چل گیا۔ میرے بھائیو اسی طریقے کے ایک اور واقعہ ہے، ولید بن مغیرہ، وہ بھی اپنے زمانے کے شعر و ادب کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ بھی مجلس کے اندر اٹھ کر دوسرے دن جا کر اللہ کے نبی کے سامنے باتیں رکھتا ہے، میرے نبی بھی اس سے کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد میرے نبی پھر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کون سی آیت؟
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت اخیر تک اللہ کے نبی تلاوت فرماتے اس کا دل ہی بدل جاتا ہے، اپنے مجمع کے پاس آتا ہے، اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے لوگوں میں تم سب سے زیادہ شعر و ادب کا ماہر ہوں، میرے بڑے بڑے جو پائے تخت ہیں علم کے پہاڑ ہیں وہ لوگ میرے شاگرد ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا ہے، میں سب سے زیادہ علم جاننے والا ہوں تمہارے مقابلے میں۔ لیکن خدا کی قسم محمد جو کلام لے کر آیا ہے اتنا پیارا کلام ہے، اگر اس کو کوئی سن لے گا اس کی حقیقت اسے فوراً معلوم ہو جائے گا۔ اے لوگوں میں بھی محمد کے پاس گیا، میں ایک مرتبہ نہیں، جو آیت محمد نے مجھے سنایا میں نے 5 مرتبہ اسی آیت کو اللہ کے نبی سے سننے کی درخواست کی۔ اے لوگوں محمد کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کی تاثیر۔ کتابوں کے اندر آتا ہے عمرو بن جبوہ کے بیٹے جب مشرف اسلام ہوئے اس کے والد نے ان سے پوچھا بیٹا تو مسلمانوں کی جماعت میں کیسے داخل ہو گیا؟ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے ابو جان ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، دونوں جہاں کے سردار سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے میرا دل ہی بدل گیا، میں فوراً اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیو انا اعطیناک الکوثر دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی صورت ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے جب مکہ کے کفار و مشرکین نے یہ چھوٹی سی صورت کو دیکھا جنہوں نے قرآن کریم کے خلاف خانہ کعبہ کے دیوار پر اپنے کاغذ میں لکھ کر اس کے خلاف جو لٹکایا تھا، اس آیت کو دیکھ کر تمام کے تمام کاغذات جو قرآن کریم کے خلاف لٹکائی گئی تھی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر فوراً اتار لیا کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیا کرتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائیو کافروں کا حال ہے۔ خدا را میرے بھائیو قرآن کریم کی طرف رجوع کرو۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، ہماری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں آج آپ کے گھروں میں قرآن کریم بھی ہوتا ہے، دو دنیا کی غلاظت ہے ٹی وی وہ بھی ہوا کرتا ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور بتاؤ قرآن کریم تمہارے گھروں میں کتنے بار کھلتا ہے، اور یہ نحوست ٹی وی تم اپنے ہاتھوں سے کتنے بار آن کرتے ہو، اور تمہارے ہاتھوں میں جو موبائل یا انٹرنیٹ کی غلاظت ہے اس کو تم کتنے بار یوز کرتے ہو، اور قرآن کریم کو تم کتنے بار دیکھتے ہو۔ ہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی مر گیا یا کوئی نیا گھر بنا لیے، آج تو وہ بھی لوگ نہیں کر رہے، اس میں بھی قیل و قال شروع ہے۔ اس طریقے سے ہم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں کس چیز کی؟ معاشی حالت کی۔ اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، میرے اولاد بہت زیادہ ہیں، آپ کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں کہ میرے گھر میں برکت آ جائے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے ان کو کوئی بڑی دعا نہیں بتائی تھی، کہ انہیں اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی کوئی بڑی آیت نہیں کہا پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے خوبصورت سا جواب دیا، اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا میرے بھائی ایک بات میں بتا رہا ہوں، تم اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری گھر کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا اللہ کے نبی فرماتے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بھائی تو کہیں بھی جایا کر، کہیں بھی جایا کر، تو جب تو اپنے گھر واپس آیا کر گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا کر۔ لیکن آج کون ہے ایسا جو سلام کرتا ہے؟ اگر ہم سلام کرنے لگیں اپنے تو چھوڑو، گھر کا جو پڑوسی ہوگا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بیوی کا غلام ہے، دیکھو بیوی کو سلام کر رہا۔ ارے میرے بھائیو خدا را کاش آپ میرے نبی کی تاریخ میں نبی کی سیرت پڑھتے
اللہ کے نبی عائشہ کو آٹا گون کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، اللہ کے نبی عائشہ کو لقمہ بنا کے کھلائے ہیں، اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا کر جہاں سے عائشہ لقمہ اٹھاتی تھی کھانے کے اندر، وہاں سے اللہ کے نبی لقمہ اٹھایا کرتے تھے۔ کیا کہو گے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی بھی جورو کا غلام تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر انا کی ضمیر آ گئی ہے، آئی ایم سم تھنگ، میں ہی سب سے ہوں۔ آج ہم بیویوں کو نوکرانی سمجھ رکھے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کی بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تو یہ بھی جائز ہے، جو تمہاری بیوی بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اگر وہ دودھ نہ پلائے بچہ، اسلامی شریعت کے مطابق آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج ہم نوکرانی بنائے ہوئے، کچھ ان کی سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جو آج ہمارے گھروں میں فوٹ ہوتا اسی وجہ سے، نہ ہم بھی کوئی ایسا مسلمان ہے جو صرف ماں کی ہی سنتا ہے، کوئی ایسا ہے جو بیوی ہی بھی سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیوی آپ کی ہم سفر ہے، آپ کی حیات زندگی حیات ہے۔ اونچ نیچ ہر جگہ پر ہوا کرتا ہے، جب ایک جگہ برتن باسن رکھیں گے آواز ضرور ہوگی، ہم کو سہنا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں شوہر ہوں، غلطی تھوڑی سی غلطی ہوئی ان کو مارنا شروع کر دیا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، نہیں میرے بھائیوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹا پسلی سے پیدا کیا ہے۔ آپ نرمی کا ان سے برتاؤ کریں، اگر آپ زیادہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے بیچاری ٹوٹ جائے گی۔ خدا را تو میں بیان کر رہا تھا، اپنے بچوں کو میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھائیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا، میرے بھائی جب تو اس گھر کے اندر داخل ہوا کر، داخل ہونے سے پہلے سلام کیا کر، اس کے بعد کسی سے بات نہ کیا کر۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کر۔ یہ نسخہ اللہ کے نبی بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس نسخے سے اتنا فائدہ ہوتا، اس صحابی رسول کا جو فائدہ ہوا تو ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نسخے کی برکت کو۔ وہ صحابی جو مالدار ہوا تو ہوا، اس کا جو پڑوسی تھا اس نسخے کی برکت کی وجہ سے اس کا پڑوسی بھی مالدار ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ بھی یہ نسخہ میرے بھائیو استعمال کریں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اس کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ آپ کے گھروں سے بے برکتی دور کر دے گا۔ یہ قرآن کریم کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آج ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہم تعویذ گنڈے کو جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میرے نبی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، تمہارے گھروں میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ سورہ ملک پڑھا کرو، قبر کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی۔ سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، شروع کی آیت کم سے کم پڑھ لو، اس کے ذریعے بھی تمہارے گھروں میں برکتی آئے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کون ہے آج پڑھے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض نماز، سنت نماز، کم سے کم فرض نماز مسجد میں پڑھو اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کون ہے آج جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ تو وہ پوری نماز گھر میں آج ادا کر رہے ہیں، فرض بھی گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرض نماز گھر میں پڑھو، نوافل گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور گھر میں قرآن کریم کی پابندی کرو۔ تمہارے گھروں میں کوئی بھی جادو ٹونا نہیں رہے گا، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم میرے نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں گھروں کی تنگی کی، بے برکتی کی۔
عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہارے کتنے اولاد؟ وہ 3 یا 4 یا 5 بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تمام کے تمام اولاد کو آج سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کراؤ اور 10 دن کے بعد مجھے آ کے بتاؤ تمہارے گھروں میں کیا حالت ہے۔ وہ صحابی عمل کرتے ہیں، ان کے گھروں سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا میرے بھائیوں کا علاج ہے، لیکن ہم قرآن پڑھیں تو صحیح۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا اے لوگوں آج دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج کون قرآن کریم کو پڑھ رہا؟ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں شرک پڑھانے پہ تیار ہیں، گناہ کی چیز پڑھانے پہ تیار ہیں۔ آج اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا؟ شرک کی گندگی آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بچوں کو اسکول نہ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش کی تعلیم نہیں دی، وہ آج کے زمانے میں جائیں ضرور آپ دوسرے انگلش کی تمل کی یہ تعلیم ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ میرے بھائی عربی بھی تو پڑھائیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر میرے بھائیوں فرض ہے، لیکن آج ہمارا ذہن صرف اسکول کی طرف جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے جو دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرا اللہ فرماتا اس آیت کے اندر جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر ترحمون رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ جب میرے بھائی سننے والوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں جو پڑھے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت کی بارش برسائیں گے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو ایجاد کرنا وہ بھی ثواب ہے، قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اس کی مدد کرنا، مدارس کے بچوں کی مدد کرنا وہ بھی ثواب ہے، اور قرآن کریم کو سننا بھی ثواب ہے۔ لیکن آج نہ ہم سنتے ہیں نہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے۔ جب میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، جو آج زمانے کا ماحول ہے، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ضرور بنے گی۔ اسکول میں یہ نہیں بتایا جاتا اپنے والدین کی خدمت کرو، اسکول کے اندر بتایا جاتا ہے سلام کا طریقہ سیلوٹ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا والدین کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا بڑا گناہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور زنا کرنا چھوٹا گناہ، شراب پینا گناہ ہے چھوٹا گناہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ، اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو دکھ دینا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ نماز نیچے، روزہ نیچے، حج نیچے، زکوٰۃ نیچے، سب سے اوپر کیا؟ شرک کے بعد نبی نے فرمایا ماں باپ کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ باپ کو گالی گلوچ کریں گے، وَأَقَّ أُمُّهُ ماں کو دھکے دیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ باپ کو گھر سے باہر نکالیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ
بیوی کو سب سے اوپر رکھیں گے. جب ایسا ہونے لگا تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. لیکن آج دیکھو آج زمانے کی دنیا کے اندر کتنی آج ماں کی باپوں کی نافرمانی کی جاتی ہے. آج کتنے باپ کی میرے بھائیوں کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ماں باپ کو مارا بھی جاتا ہے. خدا را یہ ماں باپ کو دکھ دینا اتنا بڑا گناہ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو تکلیف دینا اتنا بڑا گناہ. تم زندگی بھر عبادت کرتے رہو, حج کرو, زکات دو, نماز پڑھتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس رات میرا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا, شب برات, شب قدر, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو میرا اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرماتا. خدا را میرے بھائی اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں. آپ کے والدین ہیں, جب آپ اولاد والے بنیں گے تب آپ کو والدین کی قدر و قیمت معلوم ہوگی. باپ جو آج جو ہمارے والدین زندہ ہیں, کوئی بات میں جو ہمارے والدین ہم کو ڈانٹتے ہیں وہ دیکھنے میں میرے بھائی ہمیں برا لگتا ہے, لیکن اس ڈانٹ کے اندر بھی میرے بھائی پیار و محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرے بیٹو تم یہ نہ سمجھو میں تمہارے اوپر سختی کرتا ہوں. اولاد کو, باپ کو جس اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ باپ اسی اولاد کی زیادہ تنقید کرتے ہیں, اسی اولاد کو زیادہ ڈانٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کو اس سے زیادہ پیار ہے. اگر اس کو نہیں ڈانٹا جائے, اس کی تربیت نہیں کی جائے, اس والدین کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا دوسرے غلط راہ پر چلا نہ جائے. میرے بھائیوں جن کے والدین باحیات ہیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کو پہچانو. میں نبی نے فرمایا وہاں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ نہیں کہا نماز پڑھو تو جنت میں جاؤ گے, روزہ رکھو تو جنت میں جاؤ گے. عمل ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب یہ نہ سمجھے صرف ماں ہی کی عزت کریں. آگے میں نبی نے فرمایا تھا باپ جنت کا دروازہ ہے, دونوں کی خدمت کریں. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, خدا کی قسم آپ کا کوئی عمل قیامت تک قابل قبول نہ ہوگی. ایک حقوق اللہ ہوتا ہے, ایک حقوق العباد ہوتا ہے. آپ کے والدین کی آپ کے اوپر حق ہے. جب تک جو حقوق العباد ہے آپ کے والدین آپ کو معاف نہ کرے گا اس وقت تک اللہ بھی آپ کو معاف نہ کرے گا. حقوق اللہ, اللہ جب چاہے آپ کو جو اس کی آپ کی نافرمانی کی ہے, زکات نہ دینا, روزہ نہ رکھنا, نماز نہ پڑھنا, یہ حقوق اللہ ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد جس کا آپ نے حق دبایا ہے, چاہے آپ کے والدین ہو یا آپ کی بہن بھائی ہو, اگر آپ نے بہن کو میراث نہ دیا ہو, یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے. جب تک وہ آپ کو معاف نہ کرے گا آپ کی اعمال اٹکا ہوا رہتا ہے. خدا را وقت کی قلت کی وجہ سے میرے بھائیوں میں کچھ باتوں کو سمیٹتا ہوں کہ چند باتوں پر آپ لوگ عمل کریں, اپنے اولاد کو دین حاصل کرائیں, اپنے اولاد کو میرے بھائیوں دینی تعلیم دیں. عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دیں. اگر نہ کیا, ایسا نہ کیا, ایک زمانہ آئے گا آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کریں گے اور آپ کو پچھتانے کے علاوہ آپ سے کچھ نہ بن سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے